اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے علاقائی سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں صرف 24 گھنٹوں کے لیے پانی، بجلی اور ایندھن رہ گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بمباری میں تیزی آ گئی ہے۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر احمد المندھاری نے کہا ہے کہ اگر زیر محاصرہ خطے میں امداد کی اجازت نہیں دی گئی تو ڈاکٹروں کو مریضوں کے اموات کے سرٹیفکیٹس جاری کرنا پڑیں گے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے ایک غیر معمولی حملے کے جواب میں 23 لاکھ آبادی پر مشتمل غزہ تک خوراک اور ایندھن پہنچنے سے روکنے کے لیے علاقے کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان جھڑپوں کے دوران اب تک 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی تاریخ کے مہلک ترین راکٹ حملے کا سامنا کرنے کے بعد غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری شروع کر دی اور تقریباً 2750 افراد مار ڈالے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 9700 فلسطینی زخمی ہوئے۔ بجلی منقطع ہونے سے لائف سپورٹ سسٹم، فوڈ ریفریجریشن اور ہسپتال کے انکیوبیٹرز کا نظام درہم برہم ہونے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہریوں کو روزمرہ زندگی کے معمولات، ٹوائلٹ، صفائی اور کپڑے دھونا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ احمد المندھاری نے کہا کہ ایمرجنسی خدمات انجام دینے والے کم پڑ گئے ہیں، ڈاکٹر 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور جگہ بھی کم پڑ رہی ہے جہاں لاشوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بھر چکے ہیں، جہاں انتہائی نگہداشت یونٹ، آپریٹنگ رومز، ایمرجنسی سروسز اور دیگر خدمات تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر توانائی اسرائیل کاٹنس نے کہا تھا کہ جنوبی غزہ کے لیے اشیاء کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے، جہاں اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد غزہ کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے پانی، بجلی اور ایندھن کی فراہمی روک دی تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں کو زندگی بچانے والی انتہائی اہم اشیاء سے محروم رکھنا منع ہے۔ احمد المندھاری نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے ریکارڈ کیا ہے کہ فضائی کارروائیوں اور بمباری کے دوران 111 طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، 12 شعبہ صحت کے کارکنوں کو مارا گیا اور 60 ایمبولینسز پر بمباری کی گئی، جو بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی غزہ میں مجموعی طور پر 22 ہسپتال ہیں جہاں 2000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مندھاری نے کہا کہ طبی وسائل جیسے کم ہوتے جا رہے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس بھی مواقع مسدود ہوتے جا رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ کسی کی جان نہیں بچا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ان کے پاس آنے والے مریضوں کی نوعیت کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ مریض بہت زیادہ ہیں، اس لیے متعدد مریض دم توڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں ایک دن کے اندر امداد بھیجنے کی اجازت دینا ہوگی، اس سے پہلے کہ صورتحال مکمل طور پر ناقابل فہم ہو جائے۔